بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عورتوں کا مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا عورتوں کی نماز مسجدوں میں ہوگی یا نہیں، مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اصولی طور پر اب یہ بات سمجھے کہ مرد حضرات کے لیے شریعت میں یہ حکم ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے اور اجر و ثواب بھی اس میں زیادہ ہے۔ اس کے مقابلے میں عورتوں کو شریعت نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر چھپ کر پردے کے ساتھ نماز پڑھے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ جیسا کہ حدیث مشہور ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے لیے اپنے گھر کی کوٹری میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے کے کونے میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے، کوٹری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، اور جو اجر و ثواب مرد کو مسجدوں میں ملتے ہیں وہی اجر و ثواب عورتوں کو یہاں پر گھر میں رہ کر بھی ملیں گے۔ گویا عورتوں کو ہر حالات میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ مسجدوں کے مقابلے میں گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل اور بہتر ہے۔ بہت ساری احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجدوں کے مقابلے میں گھروں میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ عورتوں کو پردہ کا حکم دیا گیا ہے، چونکہ نماز ایک اہم عبادت ہے، اس وجہ سے بہت ساری احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عورتیں گھر میں نماز پڑھے یہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں بہتر ہے۔ لہٰذا عورتوں کے لیے چاہیے کہ مسجدوں میں نہ جا کر گھروں میں نماز ادا کریں۔ شروع دور میں عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی، اور گویا عورتوں کا ایک الگ انتظام تھا، اور اس انتظام کے تحت کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی تھی، کوئی فتنہ فساد پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عورتیں جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب زمانہ گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتنے کو محسوس کیا، فساد اور فتنے کو محسوس کیا، تو حضرت عمر نے عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع کر دیا کہ عورتیں اب مسجدوں میں نہیں جائے گی نماز پڑھنے، اور بغیر سخت ضرورت کے عورتوں کو نکلنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے اور عورتوں کو دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا منع کرنا، صحابہ کرام کی تائید کرنا، خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے تو چونکہ وہ تھوڑا بہت فتنے کا دور شروع ہو گیا تھا، حضرت عمر نے محسوس کیا تو منع کر دیا، لہٰذا فتنہ فساد کے اندیشے کی وجہ سے عورتوں کو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رہا کہ عورتیں اس وقت مسجد کیوں جاتی تھی، تو پوری تاریخ میں
پوری کتابوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ عورتیں اس وقت صرف دین سیکھنے کے لیے جایا کرتی تھی، چونکہ مسجد نبوی کے علاوہ کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ملتی جہاں عورتوں کے جانے کا رواج ہو، جہاں عورتیں مسجد جاتی ہو کثرت سے۔ صرف جو ہے مسجد نبوی میں جانے کا ثبوت ملتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتی تھی۔ لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں رہا، حضرت عمر نے اس کو محسوس کیا تو سختی سے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سختی سے منع فرمایا اور یہ کہا کہ عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو دیکھتے تو عورتوں کو ضرور منع فرماتے کہ وہ مسجدوں میں نہ جائے۔ تو گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ فتنہ اور فساد یہ اصل ہے، دور کے اعتبار سے شریعت کا حکم لگتا ہے، تو چونکہ آج کا یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے، فتنہ فساد اس دور میں زیادہ پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اس دور کے اعتبار سے عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ گھروں میں رہ کر نماز ادا کریں، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ مسجدوں میں نہ جایا کریں۔ جہاں تک دین سیکھنے کا معاملہ ہے تو شوہروں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ باہر جا کر دین سیکھے، علماء سے تعلقات رکھے، ان سے مسائل پوچھے، ان سے دین کی باتیں پوچھے، جماعت میں جائے، اور بھی بہت سارے ذرائع علماء نے رکھے ہیں کہ وہ خانقاہ میں جائے، علماء اور مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دینی بات پوچھے، اور جو بھی مسائل پیدا ہو ان سے فون کے ذریعے یا براہ راست ان سے ملاقات کر کے مسائل معلوم کرے اور آ کر عورتوں کو بتائے۔ اس طرح عورتوں کے دین سیکھنے کا اور بھی ایک حل ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں عورتوں کا ایک اجتماع رکھا جائے جہاں دین سیکھنے کا ماحول بنایا جائے، کہ جو عورتیں دیندار ہو، عالمہ ہو، یا پھر ان کو دینی اعتبار سے معلومات ہو، تو ان کو کہا جائے کہ عورتوں کو جمع کر کے ان کو دین کی باتیں بتائے۔ تو گویا ذرائع تو بہت سارے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر ہی دین سیکھ سکتی ہے، بلکہ اپنے گھروں میں رہ کر بہشتی زیور اور بھی کئی کتابوں کو پڑھ کے یا علماء سے اپنے شوہر کے ذریعے معلومات حاصل کر کے دین سیکھ سکتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورتیں صرف مسجد نہ جائیں بلکہ دوسری جگہ جانے کی اجازت ہے، حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ بھی فتنے ہیں، فساد ہے، لہٰذا دوسری جگہ بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سخت ضرورت میں عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے عورتوں کا باہر جانا، گھومنے کا رواج ہونا شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ لہٰذا دارالعلوم دیوبند اور بھی بڑے اداروں کا فتویٰ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اجازت بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے گھروں میں رہ کر پردے کے ساتھ نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اور یہی اجر و ثواب اس میں زیادہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دینی مسائل عام کر کے ثواب دارین حاصل کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔